آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے ما من نبی الا لہ وزیران۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی نبی زمین پر مبعوث نہیں فرمایا مگر اس کو دو وزیر عطا فرمائے۔ وزیران وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ دو وزیر جو اسے عطا کیے گئے ان کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے، اور دو وزیر جو وزیر عطا کیے گئے ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح ہر نبی کو 4 وزراء عطا کیے گئے۔ جو نبی بھی مبعوث ہوا اس کو 4 وزیر عطا کر کے دنیا میں مبعوث کیا گیا، 2 کا تعلق آسمانوں کے ساتھ اور 2 کا تعلق زمین کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جو 2 وزراء ہیں جن کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ میرے جو 2 آسمانوں کے وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں۔ یہ 2 آسمانوں والے وزیر ہیں جو آقا علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ اب یہاں سے پتہ چلا اس حدیث کی روشنی سے کہ ہر نبی کو 4 وزیر عطا کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر کس کو دیا جاتا ہے، وزراء کس کے ہوتے ہیں؟ لازمی بات ہے حکماء کے وزیر ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتا ہے وزیر اس کا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے پتہ چلا اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا اس کو حاکم بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے حاکم بنا کر بھیجا۔ تو 2 وزیر جو ہیں وہ آپ کو آسمانوں کی جبریل اور میکائیل عطا کیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ دوسرے 2 وزیر جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے وہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بکر وَعُمر۔ ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ 2 وزراء جو زمین والے ہیں، ایک کو صدیق اکبر سے دنیا یاد کرتی ہے، دوسرے کو فاروق اعظم کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے